کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ توحید و رسالت کے حوالے سے ہے، تو آج ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 151 کے تحت ہم چند گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا کلام ازلی و ابدی سمجھنے کی اور اس کی حقیقی معانی و معارف کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تمہیں ان علوم کی بھی تعلیم دیتا ہے، وہ معلومات بھی فراہم کرتا ہے، ایسے علوم بھی سکھاتا ہے جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، یعنی تمہارے غیر معلوم نامعلوم علوم کی بھی وہ تمہیں سیر کراتا ہے، وہ تمہیں ان کے بارے میں معلومات دیتا ہے اور تمہیں علم سکھاتا ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انبیاء بھیجے، جو ہمارا عقیدہ رسالت ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو عقیدہ رسالت یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس طرح بھیجا ہے، جس طریق سے بھیجا ہے، جس انداز سے بھیجا ہے، ہم ان پر ایمان لائیں، ان کے حق ہونے کو تسلیم کریں، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی تعلیمات کو مانیں اور ماننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی سعادتوں سے بہرہ مند ہو۔ تو اگر اس آیہ مقدسہ پر غور کیا جائے تو اس میں مقاصد نبوت بیان ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی یا رسالت کا جو طریق اپنایا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور وہ کیوں سلسلہ شروع کیا گیا، ہمیں ایمان بالرسالت کیوں ضروری ہے، کیونکہ رسالت کا طریق جو استعمال کیا گیا، یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا، اس کے مقاصد ہیں 4 جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیہ مقدسہ میں بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے تلاوت آیات کرنا، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا۔ یہ ایک ایسا فرض ہے جو ہر نبی پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض جو ہے نا ہر ایک پر عائد فرمایا، اور ان کی شان کے مطابق، ان کی جو ہے نا اس وقت کی ضرورت کے مطابق انہیں اپنے احکامات عطا فرمائے جو آیات کی صورت میں نازل ہوئے۔ کچھ انبیاء کرام پر صحف نازل ہوئے اور کچھ پر صحف نازل نہیں کیے گئے بلکہ کتب نازل ہوئیں۔ اسی لیے ہم چند انبیاء کرام کا تذکرہ تو قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن تمام انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات خود فرماتا ہے کہ منہم من قصصنا ومنہم من لم نقصص، کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے تذکرہ قرآن میں فرما دیا ہے، ان کے قصص ہم نے بیان فرما دیے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے تذکرہ قرآن پاک میں نہیں فرمایا۔ تو تلاوت آیات پہلا فریضہ ہے جو انبیاء کرام کا مقصد ہے، اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچانا ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے تزکیہ نفس کرنا، پاکیزگی کرنا۔ پاکیزگی کبھی یہ تزکیہ نفس کبھی بظاہر مال میں کیا جاتا ہے، اور کبھی دلوں کے اندر جو پوشیدہ مرض ہیں ان کو پاک کر کے دلوں کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔
کبھی آکام خداوندی سنا کر تزکیہ کیا جاتا ہے، کبھی اپنا وہ دست، اپنا وہ ہاتھ جسے رب کائنات نے ید اللہ فرمایا، اپنا دست قدرت فرمایا ہے، اس ہاتھ کے رکھنے سے تزکیہ نفس ہو جایا کرتا ہے۔ تو کبھی نگاہ اٹھانے سے نگاہ کے ذریعے تزکیہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی مال میں سے ان کا مال لے کر رب کائنات نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیا کرے جو ان کے مالوں کو پاک کر دے۔ تو تزکیہ کا معنی کسی کے اندر پاکیزگی پیدا، کسی چیز کے اندر پاکیزگی لانا، اس کی صفائی کرنا، اس میں بڑھوتری کا کہ اس کے نشو و نما کے طور پر اور نشو و نما کے طریق پر اسے لے جانا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ تیسرا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یعنی کتاب کی بھی تعلیم دینا اور حکمت کی بھی تعلیم دینا۔ تو کتاب سے مراد مفسرین نے لیا ہے، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ تو چوتھی ہے نامعلوم باتوں کی تعلیم دینا، یعنی غیب کی پوشیدہ خبریں جو رب کائنات اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے ان کی آگے تعلیم فرمانا، جو رب کائنات پسند فرمائے، جو اللہ کا حبیب پسند فرمائے، وہ آگے اپنے ماننے والوں کو، اپنے صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہم تک بھی وہ خبریں آتی ہیں، اور بے شمار احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہے۔ یہ جو رسولوں کو بھیجا گیا، یہ اس لیے بھیجا گیا کہ 4 مقاصد نبوت کی تکمیل ہو سکے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، کہ ہم نے یہ رسول کس لیے بھیجے؟ پھر رسول ہیں، اس سے پچھلی آیت میں بھی یہ موجود ہے کہ ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، اور کچھ ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اور اس آیہ مقدسہ میں سورہ النساء کی آیہ نمبر 165 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے رسولان، پھر ہمارے رسول ہیں، ایسے رسول بھی ہیں مبشرین جو خوشخبریاں سنانے والے ہیں، اور منذرین اور خبردار کرنے والے ہیں، اور مستقبل کے خطرات پر خبردار اور متنبع کرنے والے ہیں۔ کس لیے ہم نے بھیجے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کا رب کائنات کی بارگاہ میں کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ کیونکہ وہ عذر کیا پیش کریں گے؟ رب کائنات نے خود ہی بیان فرما دیا، اور یہ عذر آج بھی لوگ پیش کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی پیش کریں گے۔ کیا؟ لِأَلَّا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، وہ تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں۔ کہ وہ عذر کیا ہے؟ وہ سورہ طٰہٰ آیہ نمبر 134 میں رب کائنات نے بیان فرما دیا کہ لو اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اگر ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، من قبل ہی کسی نبی کی آمد سے پہلے کسی رسول کی آمد سے پہلے ہم نے انہیں کسی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ تو یہ کہتے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہے ہمارے رب، تو ہماری طرف ایک رسول بھیجتا، اور ہم کیا کرتے؟ فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، تو ہم اس پر اترنے والی تیری آیات کی اتباع کرتے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان نذل ونخزا، کہ ہم ذلیل و خوار ہو جاتے۔ تو ذلیل و خوار ہو کر اس عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے اگر ہم کیا کرتے؟ ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ اس لیے رب کائنات نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کو بھیجنے کے بعد رب کائنات نے خود فرمایا اپنے حبیب کو کل متربص، سورہ طٰہٰ آیہ نمبر 135، رب کائنات فرماتا ہے آپ انہیں فرما دیجئے کہ کل متربص، ہر ایک انتظار کرے، فتربصوا، ہر انتظار کرنے والا، فتربصوا، پس وہ انتظار کرے، تم بھی انتظار کرو، ہر انتظار کرنے والا انتظار کر رہا ہے، پس تم بھی انتظار کرو، فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے کہ من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کون ہے سیدھے راستے کا پیرو اور کون ہے ہدایت پر، اس کا فیصلہ ان قریب ہو جائے گا۔ تو 4 جو مقاصد نبوت تھے، وہ ان کے تحت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور انہی کی تکمیل کے لیے سب سے اعلیٰ ترین،
سب سے اکمل ترین، سب سے کامل ترین ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ پر دین کو مکمل فرمایا، اور آپ کی صفات جو قرآن پاک میں جا بجا بیان ہوئی ہیں وہ یہی چار ہیں کہ وہ کون سی ہیں کہ وہ تلاوت آیات فرماتے ہیں، وہ تزکیہ نفس فرماتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ نامعلوم باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے تحت اگر ہم غور کریں تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ سبل الہدیٰ والرشاد کے حوالے سے ضیاء النبی شریف کے اندر جلد 4 صفحہ 454 کے اوپر آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فضالہ جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، فتح مکہ کا دن تھا اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، تو یہ فضالہ نامی شخص یہ مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے، یہ خنجر چھپا کے لایا ہوتا ہے کہ میں جب آپ کے قریب پہنچوں گا تو میں خنجر کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پیوست کر دوں گا اور شمع رسالت کو گل کر دوں گا۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد جب یہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت الفضالہ، کیا تو فضالہ نہیں ہے؟ کیا تو فضالہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں فضالہ ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فضالہ تم کیا سوچ رہے تھے، تم کیا دل میں ارادہ کر رہے تھے؟ میں نے ابھی 4 جو ہے نا صفات بیان کی ہیں کہ 4 جو مقاصد نبوت ہیں ان میں سے چوتھا کیا تھا؟ نامعلوم باتوں کی تعلیم دینا۔ وہ تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نامعلوم باتوں کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ حضرت فضالہ کے دل میں ارادہ تھا تو حضرت حضور تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا فضالہ کیا تمہارے تم دل میں کیا سوچ رہے تھے، تم دل میں کیا ارادہ باندھ رہے تھے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اور استغفر اللہ سے استغفار کر، اللہ سے توبہ کر، تم دل میں ارادہ کچھ اور کر رہے تھے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہو، یہ تو نہیں کر رہے تھے نا، تو اللہ سے توبہ کر، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سینے پر رکھا، آپ کا سینے پر میرے دل پر ہاتھ رکھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جن سے میں نفرت کرتا تھا وہ آپ کا ہاتھ میرے دل پر رکھنا تھا کہ میرا دل پاک صاف ہو گیا، تزکیہ نفس ہو گیا، اور سرکار دو عالم کے ہاتھ رکھنے سے مجھے آپ کی ذات دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو گئی۔ اور میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور آپ کے دستے شفا پر میں نے بیعت کی اور میں نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ میں واپس پلٹا تو میرا ایک خاتون تھی جس کے ساتھ معاشقہ چلتا تھا اور میں اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، اسی کے کہنے پر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جو ہے نا آپ پر حملہ کرنے کے ارادے سے گیا تھا، تو وہ رستے میں تھی، میں اس سے نکل گیا پاس سے، تو اس نے آواز دی کہ فضالہ آؤ باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کے جواب میں یہ حضور ضیاء الامت نے یہ 3 اشعار فی البدیع ان کے زبان پر جو آئے، فضالہ نے وہ 3 اشعار جواب میں کہے۔ وہ کیا تھے؟ قالت حلم الی الی الحدیث فقلت، فقالت حلم الی الحدیث فقلت لا یأبی علی اللہ والاسلام، کہ وہ کہتی ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ، آ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا نہیں، یأبی علی اللہ والاسلام، میرے اوپر اللہ اور اسلام نے پابندی لگا دی ہے کہ غیر محرموں کے پاس نہیں بیٹھا جاتا۔ اب دیکھ لیں تزکیہ کتنا ہو گیا، صفائی کتنی ہو گئی کہ وہی فضالہ جو اسلام لانے سے پہلے اس خاتون کے پاس جا کر بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، اس سے ساتھ معاشقہ کرتا تھا، صرف دستے شفائے نبوت ان کے سینے پر رکھا جانا تھا کہ اس کے بعد تبدیلی یہ ہو گئی کہ وہی کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لو ما رأیتی محمدن و قبیلہ، اگر تو ہے کاش
تو دیکھ لیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قبیلے کو بالفتح، یوم فتح کے دن جب مکہ شریف فتح ہوا تھا تو فتح کے دن تم دیکھ لیتی، یوم تکسر الاسنام، جس دن جو بت تھے وہ توڑ دیے گئے، اگر تو اس دن دیکھ لیتی اور تو ان کا وہ منظر اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیتی اور تجھے یہ سعادت مل جاتی، لرأیت دین اللہ اضحیٰ بینا، کہ تو دیکھ لیتی کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ کیا کتنا روشن اور واضح ہو گیا ہے، وَالشِّرْكَ يَغْشَى وَجْهُ الْأَظْلَامُ، اور جو شرک ہے اس کا چہرہ سیاہ تر ہوتا گیا اور بالکل اندھیروں میں ڈوب گیا۔ تو آپ نے کہ منہ پر، آپ کی زبان پر یہ اشعار تھے، یہ کیا تھا؟ دست مصطفیٰ سینے پر رکھنے کی دیر تھی کہ آپ نے ان کا ایسا تزکیہ فرمایا، آپ نے ان کے دل میں چھپی بات بھی انہیں بتائی اور آپ نے ان کا ایسا تزکیہ کیا کہ وہ اس عورت کے عشق سے بھی دستبردار ہو گئے، بلکہ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ ان کے سینے میں جو ہے روشن ہو گیا، جاری ہو گیا، اور وہ اس پر جو ہے نا آگے بڑھنا، انہوں نے اسی پر عمل کرنا جاری رکھا اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہی اپنے لیے بہتر سمجھا۔ تو اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قبول اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس پورے واقعے کو تو بیان کرنے سے نہیں کروں گا، مختصر رہتے ہوئے کہ جب حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام نے بنو طے قبیلے کو فتح کرنے کے لیے گئے تو یہ بھاگ گیا تھا۔ اس کی بہن صفانہ جو ہے وہ باقی جو قبیلے والوں کے ساتھ قید ہو کر مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ لائی گئی تھی، تو وہ حضور تاجدار کائنات جب گزرتے تھے تو وہ بڑی چرب زبان اور بڑی تیز ترار تھی، وہ آگے کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ میرا والد جو ہے وہ فوت، میں ایک یتیم ہوں، میرا والد فوت ہو چکا ہے، میرا جس نے میری نگہداشت کرنی تھی وہ بھاگ گیا ہے، آپ میرے اوپر رحم کریں، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ تو یہ کہتی تو آپ نے فرمایا تمہارا وہ وکیل، تمہارا وہ رہنما، تمہارا وہ خیال رکھنے والا کون ہے؟ تو میں نے اس صفانہ نے کہا کہ اس کا نام عدی بن حاتم ہے۔ کہا وہ عدی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے، وہ عدی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے، تم اس کی بہن ہو۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ پہلے دن بھی ایسے ہوا، دوسرے دن بھی ہوا، تیسرے دن بھی ہوا۔ آپ صفانہ کہتی ہیں کہ میں مایوس ہو گئی، تو چوتھے دن آپ کے پیچھے نا ایک نوجوان تھا، اس نے مجھے کہا کہ اشارہ کیا کہ اٹھ کر بات کرو، اپنی عرضداشت پیش کرو۔ میں نے اس کے حوصلہ افزائی کے بعد میں نے اٹھ کر بات میں نے عرض کی کہ میں یتیم ہوں، میرا والد فوت ہو چکا ہے اور میرا بھائی جو ہے وہ بھاگ گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا بھائی کون تھا؟ پھر پوچھا، میں نے کہا میں عدی بن حاتم کی میرا بھائی ہے، وہ بھاگ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ مجھ پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے آزاد کیا، لیکن انتظار کرنا، تمہارا کوئی ایسا وفد ہو، تمہارا کوئی ایسا رکھوالا ہو جس کے ساتھ تم جا سکو تو اس کے ساتھ جانا۔ تو کچھ دن گزرے تو ایک قبیلے کے لوگ، میرے اپنے علاقے کے لوگ، قبیلے کے لوگ آئے، میں نے کہا ان کے ساتھ میں جانا چاہتی ہوں۔ میں گئی تو میں نے اپنے بھائی کے پاس پہنچی، پھر آگے عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری طرف ایک کجاوا آتا ہوا دکھائی دیا ایک اونٹ پر۔ تو کجاوا جب میرے پاس پہنچا میں سمجھ گیا کہ میری بہن صفانہ ہے، اب میری خیر نہیں ہے۔ تو پہنچی تو اس نے مجھے برا بلا کہا، تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم جہاں سے آئی ہو وہاں کے حالات کیسے ہیں، تم نے ملاقات کی، ان کا ملاقات کی، ان کا کیسا پایا؟ وہ کہا میرے لیے کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں کہتی ہوں کہ تم پہلی فرصت میں تم ان کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ کہا وہ کیوں؟ کہا یا تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا وہ اللہ کے نبی ہیں یا پھر وہ بادشاہ ہیں، اور اگر اللہ کے نبی ہیں تو تمہیں ان کے دائرہ ان کے اوپر کلمہ پڑھ کے سابقون الاولون میں شامل ہو جانا چاہیے تمہیں، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو بادشاہ کو تم جیسے عقل مندوں کی ضرورت ہوتی ہے، تم چلے جاؤ وہاں پر۔
میں پہنچا آگے سارا واقعہ یہ بھی حضور ذی الامت نے جلد 4 صفحہ 550 پر اسے نقل کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب پہنچا عدی بن حاتم جب پہنچا تو جا کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور یہ واقعہ حضور ذی الامت نے سیرت ابن ہشام کے حوالے سے اسے نقل فرمایا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب پہنچا تو آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جب آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے کہا میں عدی بن حاتم ہوں، تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے کہ رستے میں ایک بڑھیا ملی، ایک نحیف و نزار سی بڑھیا تھی۔ اس نے کہا میں نے اپنی حاجت بیان کرنی ہے، تو حضور تاجدار کائنات نے میرا ہاتھ چھوڑا اور اس بڑھیا کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی بات کافی دیر تک سنتے رہے۔ تو میرے دل نے کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن میں خاموش رہا۔ آپ نے ان کی بات سنی، اس کے بعد مجھے ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے گھر میں ایک تکیہ تھا جو چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے پتوں سے اسے بھرا ہو گیا تھا۔ آپ نے وہ تکیہ میری طرف کھسکایا کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، میں نے کہا نہیں آپ بیٹھیں، انہوں نے کہا نہیں تم بیٹھو، تو میں اب حکم کی تعمیل میں بیٹھ گیا۔ پھر میرے دل نے گواہی دی، آپ نیچے تشریف فرما ہو گئے، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی بادشاہ کا طریق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے عدی بن حاتم، اب یہاں سے نامعلوم باتوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے، جو باتیں معلوم نہیں تھیں، پہلی ملاقات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عدی بن حاتم کیا تمہارا تعلق رکوسی فرقہ سے نہیں ہے؟ رکوسی وہ فرقہ جو عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو عیسائیت کے اس فرقہ سے تمہارا تعلق نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری قوم تمہیں چوتھا حصہ اپنے مال میں سے، مال غنیمت میں سے نہیں دیتی؟ کہا دیتی ہے۔ کہا کیا تمہارے فرقہ کے، تمہارے مذہب کے مطابق وہ چوتھا حصہ لینا جائز ہے؟ کہا جائز تو نہیں ہے۔ کہا پھر تم لیتے ہو؟ کہ ہے عدی بن حاتم کیا تم اس لیے، آپ نے پھر اس سے کچھ سوال و جواب کیے، سوال بھی کیے اور خود ہی جواب بھی دیے۔ آپ نے فرمایا ہے عدی تم اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہے کہ اس میں غریب اور محتاج لوگ ہیں، یہ غریبوں اور محتاجوں کا دین ہے، اس میں کمزور لوگ ہیں، اس میں غریب ہیں اور مسکین لوگ ہیں جن کے پاس دنیا نہیں ہے، دنیا کم ہے، دولت کم ہے، یہ غریب اور مسکین لوگ یہاں جمع ہیں، اس لیے تم اسلام قبول نہیں کر رہے؟ تو یاد رکھو یہ ان کے اندر اتنی فراوانی ہوگی دولت کی، یہ میری امت میں اتنی فراوانی ہوگی کہ ان میں سے کوئی صدقہ و زکوٰۃ لینے والا نہیں بچے گا۔ زکوٰۃ دینے والے بہت ہوں گے، صدقات دینے والے بہت ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ارشاد فرمایا کہ تم اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہے کہ اس کے تعداد کم ہے، اس کے ماننے والے تھوڑے ہیں، اس لیے تم قبول نہیں کر رہے۔ تو یاد رکھو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک عورت قادسیہ سے چلے گی، قادسیہ سے چلے گی، اپنے اونٹ پر سوار ہو کر چلے گی، مکہ آئے گی، طواف کعبہ کرے گی، لیکن اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی اتنا امن و امان ہوگا، اتنے زیادہ ہو جائیں گے مسلمان کہ انہیں وہ جہاں عورت بھی اکیلی کہیں گھومے پھرے گی تو اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا، آپ نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ حکومت اور سلطنت غیروں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ حکومت اور سلطنت پر دوسرے قابض ہیں۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو آج بھی حکومت اور سلطنت پر دوسرے لوگ قابض ہیں، آج بھی اصلی طور پر جو حکومت چلا رہے ہیں وہ ہم چلا نہیں رہے، دوسرے لوگ چلا رہے ہیں۔ تو حکومت اور سلطنت دوسروں کے قبضوں میں ہے، غیروں کے قبضے میں، اس لیے ایمان نہیں لا رہے۔ تو یاد رکھو یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ، آپ نے اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا یہ لوگ قصر ابید کو فتح کریں گے اور کسریٰ کی وسیع و سلطنت میں ان کے جھنڈے لہرائیں گے، تو ان کی حکومت دور دور تک ہوگی، وسیع ہوگی، کیسر و کسریٰ کی تمام سلطنت ان کے زیر لگی ہوگی۔ یہ وقت بھی آئے گا اور تم دیکھو گے۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ میرے دل نے کہا کہ یہ باتیں جو کر رہا ہے یہ کوئی اللہ کا نبی ہے،
یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، میں ایمان لے آیا، میں نے آپ کے دست اقدس پر ایمان قبول کیا، پھر میں ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہو کر واپس گیا اور پورے قبیلے کو لایا اور پورا قبیلہ ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں ان میں سے دو جو آپ نے پیشن گوئیاں فرمائیں، جو باتیں نامعلوم تھیں وہ معلوم کر کے بتائیں، مستقبل کے بارے میں بتائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو فرمائے تھے ان میں سے دو باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو بھی دیکھا جو قادسیہ سے چلی اور مکہ گھومی، مدینہ آئی، لیکن اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا، میری آنکھوں نے اس عورت کو دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں میں اس لشکر میں خود شامل تھا۔ پہلی بات تو میں نے دیکھی، دوسرے میں میرا مشاہدہ ہی نہیں تھا، میں خود شامل تھا، اس لشکر میں شامل تھا جس نے قصر ابید کو فتح کیا۔ قصر ابید کی پیشگوئی سرکار دو عالم نے فرمائی تھی، تو میں نے اس لشکر میں شمولیت اختیار کی، میں شامل تھا جس نے قصر ابید کو فتح کیا۔ اور کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کا جو اس وقت اپنے عروج پر تھی، اس وقت سپر پاور تھی، ان کا ڈنکا بجتا تھا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں میں خود شامل تھا۔ ہاں مجھے یہ بھی دیکھنا نصیب ضرور ہوگا، فرماتے ہیں یہ بھی ضرور پوری ہوگی، میرا ایمان ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اتنی دولت ہوگی کہ دینے والے تو بہت ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، حضرت عثمان غنی کے عہد میں یہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی کہ صدقات دینے والے بہت ہوتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا یہ جو طریق تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عین مطابق تھا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ کا طریق یہ تھا کہ وہ رب کی طرف بلاتے تھے، حکمت کے ساتھ بلاتے تھے، اچھی نصیحت کے ساتھ بلاتے تھے، اور جس کے ساتھ دلائل سے بات کرنی ہوتی تو دلائل بھی بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ان سنتوں کو اور ان کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔